انایا ایک چھوٹے سے خوشحال گھرانے کی بیٹی تھی۔ وہ گاؤں کے بجائے شہر میں پلی بڑھی، جہاں زندگی کی رونقیں اور تعلیمی سہولیات زیادہ تھیں۔ انایا کے ابو سرکاری نوکری پر تھے، جب ماں ایک سادہ دل گھریلو خاتون۔ گھر میں سب کچھ تھا، لیکن سب سے بڑی دولت محبت اور عزت تھی۔ انایا ایک بھولی بھالی، معصوم اور خوابوں میں کھو جانے والی بچی تھی۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا، رنگ بھرنا، چھوٹے چھوٹے خواب بنانا، یہی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دن جو سب کچھ بدل گیا۔ انایا کی عمر صرف 11 سال تھی جب ایک دن گھر میں ایک تقریب ہوئی۔ رشتے دار جمع تھے، خوشی کا سماں تھا، شور شرابہ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہی خوشیوں کے بیچ ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جو ایک بچی کی پوری زندگی بدل ڈالے گا۔ چچا نے پیار سے بلایا، انایا بیٹا ذرا میرے ساتھ آنا۔ وہ بولی سی ہنسی ہوئی ان کے ساتھ چل دی، مگر کمرے میں پہنچتے ہی جب دروازہ بند ہوا تو ماحول بدل گیا۔ انایا کے ننھے دل نے ڈر کے مارے کہا، چچا پلیز مجھے جانے دیں، پلیز باہر جانے دیں۔ لیکن اس کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ اس کی چیخیں شور شرابے میں دب گئیں، اور اس دن انایا کی زندگی کی معصومیت ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ اس دن کے بعد انایا بدل گئی۔ وہ اب بھی کھیلتی، پڑھتی، مسکراتی، لیکن اس کے دل پر ایک ایسا زخم لگ چکا تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ رات کو وہ اکثر چپکے سے روتی۔ امی کو دیکھتی تو دل چاہتا سب کچھ کہہ دے، مگر ہمت نہ ہوتی۔ ڈر لگتا کہ کہیں لوگ اسے ہی قصوروار نہ سمجھے۔ وہ سوچتی، اگر سب کو بتا دیا تو گھر کی عزت پر کیا گزرے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سوچ کر وہ ہر بار خاموش ہو جاتی۔ بڑی ہونا۔ وقت گزرا، انایا بڑی ہو گئی۔ وہ ایک خوبصورت، تعلیم یافتہ اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی۔ ظاہری طور پر اس کی زندگی بالکل نارمل تھی، لیکن دل کے اندر وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اکثر وہ آئینے میں دیکھتی اور دل میں کہتی، کاش کوئی ہو جو میرے دل کا دکھ سمجھے، کوئی جو کہے کہ قصور میرا نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد انایا کی ملاقات حازم سے ہوئی۔ حازم ایک ذہین، خوش اخلاق اور نرم دل انسان تھا۔ وہ دوسروں کے دکھ کو فوراً محسوس کر لیتا۔ شروع میں دونوں صرف کلاس فیلوز تھے، پھر آہستہ آہستہ دوستی ہوئی۔ حازم کو جلدی ہی احساس ہو گیا کہ انایا کی مسکراہٹ مصنوعی ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا، انایا تم اتنی اچھی ہو، اتنی پیاری ہو، مگر ہمیشہ آنکھوں میں اداسی کیوں ہوتی ہے؟ انایا نے بات بدل دی، مگر دل کے اندر ایک نئی امید جاگی۔ مہینوں بعد ایک دن آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ انایا نے حازم کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، حازم میں ٹوٹی ہوئی ہوں۔ تم سوچتے ہو میں عام لڑکی ہوں، مگر میرا بچپن مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ سن کر انایا کو لگا حازم شاید نفرت کرے گا یا اسے چھوڑ دے گا، مگر حازم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، انایا تم ٹوٹتی نہیں، تم بہادر ہو۔ تم نے اتنا بڑا زخم سہ لیا اور پھر بھی دوسروں کے لیے مسکراہٹ سنبھال رکھی۔ قصور تمہارا نہیں تھا، تمہیں کسی کے گناہ کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ الفاظ انایا کے لیے جیسے زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ انایا نے برسوں تک اپنے دل کا بوجھ چھپائے رکھا، لیکن جب حازم نے اسے حوصلہ دیا تو پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دے۔ ایک رات جب سب سو گئے، انایا خاموشی سے ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ماں نے چونک کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ انایا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، امی میں چھوٹی تھی، 11 سال کی، اس دن چچا نے… وہ رک گئی۔ الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ ماں کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اس نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے اتنے سال یہ دکھ اکیلے جھیلا، ہمیں کیوں نہ بتایا؟ انایا سسکیوں میں بولی، امی مجھے ڈر تھا کہ لوگ مجھے ہی الزام دیں گے، کہتے کہ میں نے گھر کی عزت خراب کی ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے بیٹی کو تسلی دی، نہیں بیٹا قصور تمہارا نہیں تھا، ظلم سہنے والا قصوروار نہیں ہوتا، ظلم کرنے والا قصوروار ہوتا ہے۔ اب یہ راز نہیں چھپے گا۔ اس رات ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑی ہوگی، چاہے وہ دنیا کچھ بھی کہے۔
چند دن بعد ماں نے سب کے سامنے ہمت کر کے یہ راز کھول دیا۔ خاندان میں پونچال آ گیا۔ کچھ لوگ حیران، کچھ خاموش اور کچھ نے روایتی جملے کہے، ایسی باتیں چھپانی چاہیے، بدنامی ہوگی۔ لیکن ابو نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بدنام وہ ہو جس نے ظلم کیا، بیٹی پر انگلی اٹھانے والے نہیں۔ یہ سن کر عنایا کے زخموں پر جیسے مرہم رکھ دیا گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اب باری چچا کی تھی۔ خاندان کے سامنے ان کا پردہ فاش ہوا۔ وہ پہلے تو انکار کرتے رہے، مگر آنکھوں کی بکھلاہٹ اور بیٹی کی گواہی نے سب کچھ واضح کر دیا۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے چچا کا ساتھ دینے کی کوشش کی، مگر ابو نے دو ٹوک کہہ دیا، ہماری بیٹی کی عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہو تو ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ اعلان عنایا کے لیے نجات کی گھڑی تھی۔ وہ برسوں بعد سکون کا سانس لے پائی۔ ان دنوں میں حازم ہر قدم پر عنایا کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب وہ ٹوٹ جاتی تو وہ اس کا سہارا بنتا۔ وہ اکثر کہتا، عنایا، زندگی کو اس زخم کے ساتھ ختم نہیں کرنا، تمہیں اپنی نئی کہانی خود لکھنی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عنایا کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک آئی۔ خاندان کے سامنے سب کچھ ظاہر ہونے کے بعد اگرچہ بہت سے رشتہ داروں نے چپ سادھ لی، لیکن عنایا کی والدین اور حازم کی موجودگی نے اسے ایک نیا حوصلہ دیا۔ اب وہ پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھتی تو دل میں کہتی، میں قصوروار نہیں ہوں، میں ایک زندہ بچ جانے والی ہوں۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی شخصیت میں تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے وہ خاموش اور ڈری سہمی رہتی تھی، مگر اب وہ بات کرنے لگی۔ جب کبھی کسی دوست نے اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھی تو وہ ہمت کر کے کہتی، زندگی آسان نہیں، لیکن اگر ہم ڈر کر جئیں تو ظالم ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ یہ باتیں سن کر اس کی سہیلیاں حیران ہوتی کہ یہ نرم دل لڑکی اتنی مضبوط کیسے بن گئی، مگر یہ مضبوطی اسے اپنے زخموں اور حازم کے حوصلے سے ملی تھی۔ حازم اور عنایا کی دوستی اب ایک نئے جذبے میں بدل رہی تھی۔ حازم ہمیشہ اسے عزت دیتا اور کبھی اس کے ماضی کو طعنہ کا نشانہ نہ بناتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے لان میں جب شام کی نرم دھوپ پھیل رہی تھی، حازم نے کہا، عنایا، میں جانتا ہوں تم بہت دکھ جھیل چکی ہو، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دوں۔ کیا تم مجھے یہ حق دو گی کیا؟ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، حازم، مجھے ڈر ہے کہیں میرا ماضی ہماری زندگی پر سایہ نہ ڈال دے۔ حازم نے نرمی سے کہا، ماضی انسان کا امتحان ہوتا ہے، مگر مستقبل انسان کی محنت۔ میں تمہیں تمہارے ماضی سے نہیں پرکھتا، بلکہ تمہاری اصل شخصیت سے چاہتا ہوں۔ یہ جملے عنایا کے لیے جیسے روشنی کا دروازہ کھلنے کی مترادف تھے۔ برسوں بعد اس نے کسی پر مکمل بھروسہ کیا۔ اب عنایا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا اگلا قدم حازم کے ساتھ اٹھائے گی۔ اس نے ماں کو بتایا، امی، حازم مجھے صرف پسند نہیں کرتا بلکہ میرا سہارا بھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی اسی کے ساتھ جڑے۔ ماں نے بیٹی کی آنکھوں میں خوشی دیکھی اور کہا، بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے بہتر لکھ دیا ہے۔ عنایا اور حازم کی محبت اب ایک نئے موڑ پر تھی۔ عنایا چاہتی تھی کہ سب کچھ کھل کر طے ہو جائے۔ اس نے حازم کو کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی میرے بارے میں بتاؤ تاکہ آگے کا فیصلہ سب کی مرضی سے ہو۔ حازم نے مسکرا کر کہا، عنایا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ لیکن حقیقت اتنی آسان نہ تھی۔ جب حازم نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ عنایا کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کے چہروں پر سکوت چھا گیا۔ کچھ لمحے بعد والد نے کہا، بیٹا، عنایا اچھی لڑکی ہے، لیکن اس کے ماضی کی کہانی ہم نے بھی سنی ہے، خاندان میں چرچا ہے، تمہیں کوئی اور بہتر رشتہ مل سکتا ہے۔ یہ سن کر حازم کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے جواب دیا، ابا، ماضی کا قصور اس کا نہیں تھا۔ جس پر ظلم ہو وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اگر میں بھی اسے چھوڑ دوں تو پھر یہ دنیا کبھی انصاف نہیں دیکھے گی۔ مگر والدین کے دل میں جھجک باقی رہی۔
انایا کو خبر ملی کہ حازم کے والدین اس کے رشتے کے لیے راضی نہیں۔ اس کا دل ایک لمحے کو ڈوب سا گیا۔ اس نے حازم کو کہا، دیکھو میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی، اگر تمہارے گھر والے راضی نہیں تو بہتر ہے ہم یہیں رک جائیں۔ حازم نے اس کا ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں کہا، انایا تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ میں نے دل سے کیا ہے، نہ کہ کسی دباؤ میں آ کر۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ سن کر انایا کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، پہلی بار کسی نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہیں میری زندگی میں اسی لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے زخموں کو بھول سکوں۔ اس کے بعد حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو منائے گا۔ اس نے کئی دن اپنے والد سے بات کی، انہیں سمجھایا کہ عزت یہ ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں، نہ کہ ظالم کے خوف سے کسی کو تنہا چھوڑ دیں۔ آخرکار حازم کی ضد اور اس کی سچائی نے والدین کے دل نرم کر دیے۔ وہ بولے، اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں۔ یہ لمحہ انایا کے لیے نجات کی گھڑی تھی۔ برسوں کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب انایا کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کے زخم بڑھنے لگے ہیں۔ اس کے دل میں محبت کی ایک نئی کرن جاگ چکی تھی۔ حازم کے والدین کے راضی ہونے کے بعد انایا کی زندگی جیسے بدل گئی تھی۔ برسوں کے بعد اس کے دل میں سکون اور خوشی کا رنگ آیا۔ گھر میں ہلچل مچ گئی۔ انایا کی ماں نے بیٹی کو پیار سے گلے لگایا اور کہا، بیٹا آج میرا دل سکون میں ہے، اللہ نے تمہارا نصیب بہتر لکھ دیا۔ جلد ہی دونوں خاندانوں میں منگنی طے ہو گئی۔ تقریب چھوٹی سی تھی مگر محبت سے بھری ہوئی۔ انایا نے جب حازم کی انگلی میں انگوٹھی ڈالی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حازم نے آہستگی سے کہا، یہ آنسو خوشی کے ہیں یا پرانے زخموں کے؟ انایا نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سکون کے ہیں۔ پہلی بار لگ رہا ہے کہ میری زندگی میری ہے۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ خوش تھے مگر خاندان کے کچھ افراد اب بھی سرگوشیوں میں باتیں کرتے۔ وہی لڑکی جس پر بچپن میں دبا لگا تھا، پتہ نہیں حازم نے کیوں یہ رشتہ قبول کیا۔ یہ جملے انایا نے ایک بار کانوں سے سن بھی لیے۔ اس کا دل کانپ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے حازم کی آواز یاد آئی، انایا تمہیں لوگوں کی نہیں اپنے دل کی سننی ہے۔ اس دن انایا نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ماضی کے بوجھ میں نہیں جیے گی۔ وہ سب کو دکھائے گی کہ مظلوم کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ دونوں خاندان شادی کی تیاری میں لگ گئے۔ انایا کے لیے دلہن کے جوڑے خریدے گئے۔ جب اس نے آئینے میں سرخ جوڑا پہنا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا واقعی یہ میں ہوں؟ وہی لڑکی جو کبھی ٹوٹ گئی تھی آج اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے۔ ماں نے اس کے قریب آ کر کہا، ہاں بیٹی، اللہ ظالم کو بے نقاب اور مظلوم کو سرخرو کرتا ہے۔ آج تمہارا دن ہے۔ انایا کا دل اب محبت اور اعتماد سے بھر رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید زندگی واقعی ایک خوبصورت تحفہ ہے اگر ہم اس پر بھروسہ کریں۔ شادی کا دن آ گیا تھا۔ پورے گھر میں روشنیوں کی بہار تھی۔ انایا کے دل میں عجیب سا سکون تھا مگر ساتھ ہی ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، چہرے پر سرخ دوپٹہ، ماتھے پر جلملاتی بندی اور آنکھوں میں برسوں کی اداسی کے بعد ابھرتی ہوئی روشنی۔ ماں کمرے میں داخل ہوئی، بیٹی کو دیکھا تو خود بھی رونے لگی۔ اللہ کرے تمہاری زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے بیٹا، آج میرا دل ہلکا ہے۔ انایا نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ اس دن میرا یقین نہ کرتی تو شاید آج میں اتنی ہمت نہ کر پاتی۔ نکاح کی تقریب میں جب مولوی صاحب نے کلمہ پڑھوایا اور حازم نے بلند آواز میں قبول ہے کہا تو انایا کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب وہ کسی کی امانت تھی، کسی کی شریک حیات۔ وہ لمحہ اس کی زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ شادی کے بعد جب انایا نے حازم کے گھر قدم رکھا تو دل میں ایک خوف چھپا ہوا تھا
کیا سب اسے قبول کریں گے؟ کیا وہ واقعی ایک عام بہو کی طرح اس گھر کا حصہ بن سکے گی؟ لیکن حیرت انگیز طور پر حازم کی ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی یہ گھر تمہارا ہے، ہم چاہتے ہیں تم اپنے دکھ بھول کر یہاں خوش رہو۔ یہ الفاظ سن کر عنایا کے آنسو نکل آئے۔ یہ وہی آنسو تھے جنہیں اس نے برسوں چھپایا تھا، مگر اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حازم نے جب اسے کمرے میں دیکھا تو دھیرے سے کہا، عنایا آج سے تمہارا ہر خوف میرا ہے اور تمہاری ہر خوشی میری۔ عنایا نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر دیکھا اور مسکرا دی، حازم مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہیں میری زندگی میں میرے زخم بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حازم نے نرمی سے جواب دیا، نہیں عنایا، اللہ نے تمہیں مجھے دیا ہے تاکہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ اب عنایا نے محسوس کیا کہ محبت اور عزت انسان کی ٹوٹتی ہوئی روحوں کو بھی جوڑ سکتی ہے۔ اس کی زندگی کے اندھیرے چٹنے لگے اور ایک نئی روشنی نے جگہ لے لی۔ شادی کے بعد کے دن عنایا کے لیے خواب جیسے تھے۔ ہر صبح آنکھ کھلتے ہی وہ حیرت سے سوچتی کہ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے؟ اب وہ کسی کے گھر کی بہو تھی، کسی کے ساتھ زندگی بتانے والی شریک حیات۔ حازم کی محبت اور نرمی نے اس کے دل کو سکون دیا۔ وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں عنایا کا خیال رکھتا، کبھی کہتا، عنایا تمہیں تھکن تو ہو رہی ہے، آرام کر لو، کبھی اس کی پسند کا کھانا لا دیتا۔ یہ سب دیکھ کر عنایا کے دل میں ایک یقین بیٹھ گیا کہ واقعی محبت ہر زخم کا علاج ہے۔ حازم کی ماں بھی عنایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ وہ اکثر اسے کہتی، بیٹی جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، نئی زندگی میں صرف خوشیاں جمع کرنا۔ یہ الفاظ عنایا کو بار بار حوصلہ دیتے۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ خوش تھے، مگر خاندان کے کچھ افراد اب بھی دل میں حسد رکھتے تھے۔ چچی اکثر طعنے دیتی، کیا ضرورت تھی اتنی دھوم دھام سے شادی کرنے کی؟ بہرحال لڑکی کے نصیب میں تو دبا تھا۔ یہ باتیں جب کبھی عنایا کے کانوں میں پڑتی تو دل دکھتا، لیکن اس بار وہ خاموش آنسوں میں بہنے والی عنایا نہیں رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا، میں ان کی باتوں سے کمزور نہیں ہوں گی۔ میری پہچان میرے زخم نہیں، میری ہمت ہے۔ ایک دن چچی کی بات سن کر عنایا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حازم نے فوراً دیکھا اور پوچھا، عنایا رونا کیوں آ رہا ہے؟ عنایا نے دھیرے سے کہا، لوگ اب بھی میرا ماضی یاد دلاتے ہیں۔ حازم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، انہیں بولنے دو، لوگ ہمیشہ باتیں کریں گے، لیکن میرے لیے تمہارا ماضی نہیں، تمہارا آج اور کل اہم ہے۔ یہ الفاظ عنایا کے لیے ڈال تھے۔ وہ جان گئی کہ جب تک حازم اس کے ساتھ ہے وہ ہر بات سہ لے گی۔ اب عنایا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف اپنی نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی آواز بنے گی جو ظلم سہ کر خاموش رہتی ہے۔ اس کی زندگی اب دوسروں کے لیے ایک مثال تھی۔ شادی کو چند ہفتے گزر چکے تھے۔ عنایا کے دن اب محبت اور سکون سے بھرے ہوئے تھے۔ صبح حازم کے ساتھ ناشتہ، شام کو ایک ساتھ چھت پر بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ سب اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایک دن حازم نے ہنستے ہوئے کہا، عنایا تمہیں پتہ ہے، جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو مجھے لگا تمہارے اندر ایک کہانی چھپی ہے۔ عنایا مسکرا کر بولی، کہانی تو ہر کسی کے اندر چھپی ہوتی ہے، لیکن میری کہانی بہت کڑوی تھی۔ حازم نے فوراً کہا، اب وہ کرواہٹ ختم ہو گئی ہے، اب یہ کہانی صرف محبت اور روشنی کی ہے۔ یہ سن کر عنایا کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ ایک دن محلے کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ عنایا کے پاس آئی۔ وہ لڑکی آنسو بھری آنکھوں سے کہہ رہی تھی، باجی میرے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، لیکن میں سب کو بتانے سے ڈرتی ہوں۔ یہ سن کر عنایا کا دل بھر آیا، اسے اپنا ماضی یاد آ گیا، وہ لمحہ جب اس نے بھی سچ دبایا تھا۔ عنایا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی ظلم سہنے والے کبھی قصوروار نہیں ہوتی، قصوروار وہ ہے جو ظلم کرے، تمہیں اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔
اس دن کے بعد عنایا نے طے کیا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے آواز اٹھائے گی جسے معاشرہ خاموش کرانا چاہتا ہے۔ جب عنایا نے یہ بات حازم کو بتائی تو وہ مسکرا کر بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو، کیونکہ تم اب صرف میری زندگی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی ہو۔ عنایا کے آنکھوں میں چمک تھی، اب وہ خوف زدہ لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ عنایا کی زندگی اب ایک مقصد سے جڑ چکی تھی، وہ جان گئی تھی کہ اس کی آزمائش ضائع نہیں گئی بلکہ دوسروں کے لیے سبق اور ہمت کا ذریعہ بن گئی۔ عنایا نے چھوٹے پیمانے پر اپنا سفر شروع کیا، وہ محلے کی لڑکیوں کو جمع کر کے انہیں پڑھنے اور خود مختار بننے کی ترغیب دیتی، اکثر کہتی تعلیم اور خود اعتمادی ہی وہ ہتھیار ہیں جن سے عورت اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ کچھ لڑکیاں ڈری سہمی تھیں مگر آہستہ آہستہ وہ عنایا کی باتوں سے متاثر ہونے لگیں۔ ایک دن عنایا کو ایک NGO کے پروگرام میں بلایا گیا جہاں اس نے اپنی کہانی سنائی۔ حال میں سناٹا چھا گیا، لوگ حیران تھے کہ اتنی کمزور نظر آنے والی لڑکی نے کیسے اتنے طوفان سہ لیے اور پھر بھی مسکراتی کھڑی ہے۔ جب اس نے کہا میری پہچان میرے زخم نہیں میری ہمت ہے تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ لمحہ عنایا کے لیے ایک نئی شروعات تھا۔ عنایا کی مقبولیت بڑھنے لگی، لوگ اسے عزت اور محبت دینے لگے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ویسے ہی پرانے زخم یاد دلانے والے بھی سامنے آتے۔ ایک دن ایک تقریب میں کسی نے طنزیہ کہا، یہ وہی لڑکی نہیں جس کا ماضی داغدار ہے، اب یہ دوسروں کو سبق دے رہی ہے۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا، سب کی نظریں عنایا پر تھیں۔ عنایا نے گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، جی ہاں میں وہی لڑکی ہوں، لیکن یاد رکھیں ظلم سہنے والا کبھی گناہگار نہیں ہوتا، قصور ہمیشہ ظالم کا ہوتا ہے، اور اگر میں اپنی خاموشی توڑ کر آج دوسروں کے لیے ہمت بن سکتی ہوں تو یہی میری کامیابی ہے۔ یہ الفاظ اتنے مضبوط تھے کہ وہ طنز کرنے والے شخص خود شرمندہ ہو گئے۔ حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ دور کھڑے حازم کی آنکھوں میں فخر اور محبت جھلک رہی تھی، وہ جان گیا تھا کہ عنایا اب صرف اس کی شریک حیات نہیں بلکہ ایک مثالی عورت ہے جو دوسروں کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ اب عنایا کا ماضی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت بن چکا تھا۔ عنایا نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ ایک باقاعدہ ادارہ قائم کرے جہاں ایسی لڑکیوں کو سہارا ملے جنہوں نے ظلم برداشت کیا ہے یا جو معاشرتی دباؤ کا شکار ہے۔ حازم نے اس کے خواب کو حقیقت بنانے میں پورا ساتھ دیا۔ زمین خریدی گئی، چھوٹا سا دفتر بنایا گیا اور ادارے کا نام رکھا گیا۔ یہاں متاثر لڑکیوں کو نہ صرف قانونی رہنمائی ملتی بلکہ تعلیم، ہنر اور اعتماد بھی سکھایا جاتا۔ پہلے دن صرف 3 لڑکیاں آئیں، پھر کچھ ہی ماہ میں بعد یہ تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی۔ ہر لڑکی عنایا کو دیکھ کر حوصلہ پاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے سامنے کھڑی عورت بھی ایک دن انہی کی طرح زخموں سے گزر چکی ہے۔ ادارے کی کامیابی کے دنوں میں بھی حازم ہمیشہ عنایا کے ساتھ کھڑا تھا۔ اکثر رات کو وہ عنایا سے کہتا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے اللہ نے تمہیں دوسروں کی زندگی سنوارنے کے لیے بھیجا ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر وہ خوشی کے آنسو ہوتے۔ اور تم میرے سب سے بڑے سہارے ہو حازم، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ سب کبھی نہ کر پاتی۔ ان کا رشتہ اب صرف میاں بیوی کا نہیں رہا تھا بلکہ ایک دوسرے کے ہم سفر اور ہم مقصد بن چکے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی دونوں مل کر اس کا سامنا کرتے۔ ایک دن حازم نے ہنستے ہوئے کہا، عنایا پہلے تم ایک خوفزدہ لڑکی تھی، اب تمہاری آنکھوں میں شیرنی کی چمک ہے۔ عنایا نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہاری محبت اور اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ اب عنایا صرف اپنی کہانی کے ہیرو نہیں رہی تھی، وہ سینکڑوں زندگیوں کی ہیرو بن چکی تھی۔ عنایا کا ادارہ روشنی کی کرن دن بدن ترقی کرنے لگا۔ پہلے صرف چند متاثر لڑکیاں وہاں آتی تھیں، اب دور دور کے شہروں سے لڑکیاں اور عورتیں آنے لگیں۔ کچھ بڑے تعلیمی ادارے اور فلاحی تنظیمیں بھی اس کام میں عنایا کا ساتھ دینے لگیں۔ ایک بڑے بزنس مین نے اسکالرشپ کا اعلان کیا تاکہ غریب لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ میڈیا نے بھی عنایا کی کہانی دکھائی۔ ایک مشہور چینل کے اینکر نے جب انٹرویو میں اس سے پوچھا
آپ کو اتنی ہمت کہاں سے ملی؟ انایا نے مسکرا کر کہا، ہمت انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے، بس ضرورت اس کو جگانے کی ہوتی ہے، اور اللہ جب ساتھ ہو تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ انٹرویو وائرل ہو گیا اور ہزاروں خواتین کے دلوں میں امید جاگ اٹھی۔ کامیابی کے اس سفر میں ایک دن ایسا آیا جب انایا کو سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شخص جو اس کے ماضی کے زخموں کا حصہ تھا، اچانک منظر عام پر آ گیا۔ اس نے انایا کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانے شروع کر دیں کہ وہ شہرت اور پیسے کے لیے سب کر رہی ہے۔ کچھ لوگ چونک گئے، میڈیا میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی۔ انایا کے ادارے پر سوال اٹھنے لگے۔ انایا ٹوٹنے کے قریب تھی، مگر حازم نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، انایا، یہ وقت ہارنے کا نہیں، ظالم ہمیشہ یہی کرتا ہے، وہ روشنی کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم نے جلنا سیکھنا ہے، اب تمہیں سب کے لیے چراغ بننا ہے۔ انایا نے گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی نہیں ڈرے گی۔ اس نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی۔ وہاں اس نے اپنا ماضی کھول کر بیان کیا۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں ظلم کا شکار ہوئی تھی، لیکن میں قصوروار نہیں تھی۔ قصور ہمیشہ ظالم کا ہوتا ہے۔ اگر میری کہانی سچ بولنے سے دوسروں کو ہمت ملتی ہے تو میں یہ سچ بار بار دہراؤں گی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ادارے پر لگے سب الزامات دھونے کی طرح ختم ہو گئے۔ اب انایا اپنے امتحان میں بھی کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ سچائی ہمیشہ اندھیروں پر غالب آتی ہے۔ انایا کی ہمت اور سچائی نے معاشرے کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ صرف ایک ادارے کی بانی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے حوصلے کی علامت بن گئی تھی۔ ایک دن حکومت کی طرف سے اسے ایوارڈ دیا گیا۔ بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ انایا جب اسٹیج پر آئی تو پورا ہال کھڑا ہو گیا اور دیر تک تالیاں بجاتا رہا۔ یہ لمحہ اس کے لیے خواب جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حازم سب سے آگے بیٹھا تھا اور فخر سے مسکرا رہا تھا۔ اس تقریب کا سب سے جذباتی لمحہ تب آیا جب انایا نے مائیک پر آ کر کہا، میری ماں نے ہمیشہ میرے لیے دعا کی، اپنی سختیوں کے باوجود مجھے سنبھالا۔ آج اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو اس کی وجہ میری ماں ہے۔ پھر اس نے اسٹیج پر اپنی ماں کو بلایا۔ بوڑھی ماں لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انایا نے سب کے سامنے اپنی ماں کے قدموں کو چھوا اور کہا، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پورا ہال رونے لگا۔ لوگ کھڑے ہو کر تالیوں سے اس ماں کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اس لمحے انایا کو لگا کہ اس کے زخموں کی ساری تکلیف مٹ گئی۔ اب وہ صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک مشعلِ راہ تھی۔ انایا کا ادارہ روشنی کی کرن اب صرف ایک فلاحی مرکز نہیں رہا تھا بلکہ ایک پوری تحریک بن گیا تھا۔ غریب بچیوں کے لیے اسکول کھولے گئے، خواتین کے لیے ہنر سکھانے کی ورکشاپیں کھولی گئیں۔ کچھ لڑکیاں جو پہلے اپنی زندگی سے مایوس تھیں اب استاد اور ٹرینرز بن گئی تھیں۔ ایک تقریب میں ایک لڑکی نے سب کے سامنے کہا، میں خودکشی کرنا چاہتی تھی لیکن آج میں اپنی فیملی کو سہارا دے رہی ہوں۔ یہ سب انایا کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انایا کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے دل میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری زندگی کو دوسروں کے لیے امید بنا دیا۔ کامیابی کے ساتھ ساتھ انایا کی ذاتی زندگی میں بھی ایک نیا موڑ آیا۔ ایک دن حازم نے اسے باغ میں بٹھایا۔ ہوا نرم تھی اور شام کا وقت دل کو چھو لینے والا تھا۔ حازم نے مسکرا کر کہا، انایا، تم نے دوسروں کے دلوں کو امید دی، مگر کیا تم نے اپنے دل کے لیے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے کیا؟ انایا نے نظریں جھکا لیں۔ حازم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی جیو۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ انایا کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو تھے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ لمحہ انایا کے لیے ایسا تھا جیسے برسوں کے اندھیرے کے بعد روشنی نے دل کا ہر کونا جگا دیا ہو۔ اسے لگا کہ زندگی اب صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ایک تحفہ ہے۔ انایا اور حازم کی شادی کی خبر پورے شہر میں خوشی کی لہر سے آئی۔
وہ شادی سادہ مگر دل کو چھو لینے والی تقریب تھی۔ دلہن کے روپ میں عنایا کی آنکھوں میں سکون اور روشنی تھی۔ حازم نے نکاح کے وقت عنایا کی آنکھوں میں دیکھا تو یوں لگا جیسے دونوں کی ساری دعائیں ایک لمحے میں قبول ہو گئی ہوں۔ عنایا کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ عنایا انہوں نے دعا کی، بیٹی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور یہ رشتہ تمہارے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بنے۔ پورا ماحول محبت اور نور سے بھر گیا۔ شادی کے بعد عنایا اور حازم نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ لیا۔ ایک حصہ ذاتی خوشیوں کے لیے، دوسرا حصہ دوسروں کے خدمت کے لیے۔ حازم ہمیشہ کہتا، عنایا اب تم اکیلی نہیں ہو، اب یہ سفر ہم دونوں کا ہے، تمہارے خواب، تمہاری جدوجہد سب میرے بھی ہیں۔ عنایا مسکرا کر جواب دیتی، جب 2 دل ایک ساتھ چلتے ہیں تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ دونوں نے مل کر روشنی کی کرن کو مزید آگے بڑھایا۔ نئے اسکولز کھولے گئے، خواتین کے لیے چھوٹے بزنس کے مواقع فراہم کیے گئے اور کئی لوگ اس مشن کا حصہ بننے لگے۔ اب عنایا کی زندگی ایک مکمل کہانی تھی، درد سے روشنی تک، تنہائی سے محبت تک اور کمزوری سے طاقت تک۔ وقت گزرتا گیا، عنایا اور حازم اپنی زندگی کو محبت اور خدمت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہے۔ ادارہ روشنی کی کرن اب ملک کے مختلف حصوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہزاروں عورتیں اور بچیاں اس ادارے کے ذریعے بھی زندگی پا رہی تھیں۔ عنایا کی ماں کا بڑھاپا بڑھ گیا تھا۔ وہ اکثر خاموشی سے اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھتی اور مسکراتی۔ ایک دن وہ عنایا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بیٹی تم نے وہ سب کر دکھایا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب میرا دل مطمئن ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ کچھ دن بعد ماں سکون سے اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ عنایا نے ماں کی قبر پر بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، اماں آپ کی دعاؤں نے مجھے سب کچھ دیا، آپ ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گی۔ ماں کے بچھڑنے کے بعد عنایا نے ادارے کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا۔ حازم ہمیشہ عنایا کے ساتھ رہا۔ اس نے کہا، عنایا تم میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ یہ سفر عطا کیا۔ عنایا نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میری تنہائی کو تمہارے ساتھ مکمل کیا۔ اختتام اس کہانی کا۔ یوں عنایا کی کہانی ایک دردناک ماضی سے شروع ہو کر ایک روشن انجام پر پہنچی۔ اس کی زندگی نے سب کو یہ سکھایا کہ مشکلات انسان کو توڑنے نہیں بلکہ بنانے آتی ہیں، اور جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔